تذکرہ بارہا ارشاد فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آج کا جمعہ بھی معلم، استاد، جس سے ہم جو بھی سیکھتے ہیں وہ استاد ہے۔ اس کے متعلق ہے اللہ رب العزت صحیح طرح بولنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم طلب کے ساتھ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور دولت کو اللہ قسمت کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول الفن المستطرف میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کو طلب پر رکھا ہے اور اللہ نے مال کو قسمت پر رکھا ہے، لیکن ہم نے علم کو قسمت پر منحصر کر لیا اور ہم نے مال کو طلب پر منحصر کر لیا۔ تو جو شخص یہ کرے گا نہ اس کو علم ملے گا نہ اس کو مال ملے گا۔ علم اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقصد بیان فرمایا، وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک جگہ تو اللہ رب العزت واضح انداز میں فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، یہ میرا احسان ہے۔ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت اپنا احسان نہیں جتلاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنا احسان جتلایا کہ میں نے امت پر احسان کیا ہے۔ ایک مقام کون سا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے احسان کیا، ہم نے چاہا کہ ہم احسان کرے بنی اسرائیل پر، جن کو اس سرزمین مصر کی سرزمین پر کمزور سمجھا گیا۔ کیا احسان کریں؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو ائمہ بنائے، پیشوا بنائے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو علم کے وارث بنا دے، اس زمین کے وارث بنا دے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ ایک احسان کا ذکر کیا کہ کسی بھی مظلوم کو، جو بنی اسرائیل مظلوم قوم بنی ہوئی تھی، ان کو واپس ایک مقام عطا کر لینا، یہ میں احسان کروں گا بنی اسرائیل پر۔ دوسری جگہ کون سی ہے؟ یمنون علیک ان اسلموا، یہ کافر لوگ احسان جتلاتے ہیں، منافقین، کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرمایا
تم احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اسلام عطا فرمایا۔ دو مقامات ہو گئے، اور تیسرا مقام ایسا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے لام بھی لے کے آیا، لام تاکیدیہ بھی لے کے آیا، قد بھی لے کے آیا، تحقیقیہ بھی لے کے آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کا لفظ احسان فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان نبی علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا۔ احسان کیا اللہ رب العزت نے، یعنی اگر صرف یہ نبی علیہ السلام کا اس امت میں، یعنی نبی علیہ السلام کی اس امت میں ہمارا پیدا ہونا، یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اندازہ لگا، کسی امت کا تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہاں اس امت میں پیدا ہونا احسان ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونا اللہ نے صاف فرما دیا کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ بلکہ اگلے الفاظ میں سن لیں، اور بلکہ اللہ نے فرمایا میں نے تم لوگوں پر احسان کیا کہ تمہیں تمہارا نبی عطا فرما دیا۔ کبھی اللہ احسان نہیں جتلاتا، لیکن اللہ احسان اس وقت جتلاتا ہے، اور یہ احسان جتلانے کا اصول ہے کہ جہاں اگلا تمہاری اس نعمت کی ناشکری اس قدر کرے کہ وہ اللہ کے نافرمانی میں آ جائے، تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ احسان جتلائیں۔ احسان جتلانے کا اصول پتہ چل گیا کہ جہاں پر آپ کے احسان کا بدلہ اس انداز سے دیا جا رہا ہو کہ اس میں اللہ کی نافرمانی آ رہی ہو، تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ اس احسان کو جتلائیں، اس کے سامنے ظاہر کر لیں، یہ آپ کو حق ہے۔ پھر ورنہ یہ نہیں ہم نے تو بڑی نیکیاں کی، نیکی کرو دریا میں ڈالو، اور ہم نے تو ان کو بڑی یہ دی ہے، ہم نہیں۔ لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ چیز چلی جائے گی، پھر اللہ جس طرح احسان جتلاتا ہے اس طرح حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ تمہارے پاس جو یہ نعمت ہے یہ اللہ کا تمہارے پر بڑا احسان ہے، اگر تم اس نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ اس کو چھین لے گا، اور جس نعمت کو اللہ ایک دفعہ چھین لے اور اس کی ناشکری اس انداز سے ہو کہ اس کی توہین میں آ جائے، پھر اللہ وہ نعمت عطا نہیں فرماتا۔ تو علم اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ سب سے پہلا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ عربی قرآن کریم کی تلاوت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے؟ اللہ نے ذکر فرمایا یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی تلاوت ان کو سکھاؤ، ویزکیہم، ان کی تربیت کرو۔ اتنا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کے فوراً بعد تربیت پر توجہ دے رہا ہے کہ تربیت کرو ان بچوں کی، اپنی امت کی تربیت کرو۔ کتاب اور حکمت بات کی چیز ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھایا حکمت اور کتاب، یہ بات کی چیز ہے۔ سب سے پہلے اس کی تربیت کریں کہ اس کو پتہ ہو کہ میرا استاد ہے، اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے۔ یہاں استاد ایک ڈنڈا مارے پوری فوج اور لشکر پہنچ جاتی ہے، مسجد والے پریشان، ٹھیک ہے نا، صفائیاں پیش کرو، پھر کیا کرو۔ مارنا نہیں چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، لیکن مار پڑ سکتی ہے، مار بھی پڑ سکتی ہے۔ استاد تعدیب کے لیے استاد کی چماٹ، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مولانا عبد القدوس صاحب، وہ کہتے بیٹا یہاں مارتے تھے، کہتے ہر جگہ ماروں گا تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ اس پر حرام ہو۔ کیوں؟ کہ جس شخص کو استاد کی کوئی چیز چوٹ لگی اور وہاں کسی بھی جگہ پر اس کو تپڑ لگ گیا، اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ طالب علم کا مقام ہے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ
جانتے ہیں بڑا بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید. ان کے 2 بیٹے ہیں, گزر رہے تھے, ایک کا نام امین ہے, ایک کا نام مامون ہے, امین اور مامون. تو دیکھا ہارون رشید نے اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا, دیکھا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے بیٹوں کے استاد ہے. کون؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بات بتا دوں آپ حضرات کو, بڑی اہم بات ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہارون رشید نے پیغام بھیجا کہ میرے بچوں کو آ کر پڑھائیں آپ قرآن و حدیث کیا کریں, میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کو پڑھائیں. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن اتنی معمولی کتاب نہیں ہے اور یہ علم اتنی بے حیثیت نہیں ہے کہ میں خود آ کر تمہارے گھر میں پڑھاؤں گا. اگر آپ نے علم اور قرآن کو مقام دینا ہے کہ تم آ کر میرے گھر میں پڑھو گے, تمہارے بچے آئیں گے میرے پاس, میں نہیں آؤں گا. وقت کا بادشاہ کو کون کہہ رہا ہے؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. یہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ علماء پیسوں کے پجاری نہیں تھے نا, ان کا کام صرف دین کا کام تھا. انہوں نے کہا جا جو ہوتا ہو. یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دونوں بیٹوں کو پڑھاتے تھے. بادشاہ کو گزرنا ہوا. ہمارے ہاں پڑھائی اسی طرح ہے, انگلش پڑھنے کے لیے بچہ خود جاتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب تو تشریف لاؤ جی, بہت مہربانی ہوگی. پھر جو انگلش پڑھانے کے لیے استاد آتا ہے, چلو دونوں کی بات کرتا ہوں, ٹیوشن پڑھانے کے لیے جو استاد آتا ہے آپ کے گھر میں 500 روپے 1000 روپے اس کی فیس ہے. کہتے ہیں مولوی کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی, مولویوں کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی, یہ تو ویسے بھی. اچھا یہ وہ کہتے ہیں جو پیسے نہیں دیتے ہیں, جو پیسے دینے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں مولویوں کو پیسوں کی ضرورت ہے, علماء کی بھی ضرورتیں ہیں. یہ جو استاد تمہارے گھر میں آ کر قرآن تمہیں پڑھا رہا ہے, اس مولوی کو مت دیکھو, اس کتاب کو دیکھو. اگر اللہ اس پہاڑ پر نازل فرماتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کتاب کو دیکھو, اس کتاب کو دیکھو جس کو اللہ نے فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین, یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. نزل به الروح الامین, اس کو جبریل لے کے آیا ہے. علی قلبک, اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل فرما دیا ہے. اس قرآن کو دیکھیں. میں نے ایک اسلام, اچھا پھر علاقہ وائز بھی فرق ہے نا, مصیبت یہ ہے. اسلام آباد کے قاری سے میں نے پوچھا کہ آپ کتنے وہ لیتے ہیں, کہتے ہیں 15,000 روپے ایک گھر والے دیتے ہیں. میں نے کہا یار گڑ ہو گیا, چلو گزارا تو ہو گیا, شکر. تو پنڈی میں پوچھوں تو 500 روپے 1000 روپے. یہ 500 روپے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 2004 کی بات ہے کہ تب بھی 500 روپے ملتے تھے, اور آج 2023 چل رہا ہے کہ پھر بھی وہ 500 روپے ہے. زمین جنبد یا نہ جنبد, گل محمد نہ جنبد, ٹھیک ہے. قاری صاحب کو فیس دینے میں سارے پٹھان ہو کہ بھائی ہم اپنی زبان سے نہیں لیں گے, 500 روپے یہ 500 روپے. اور انگلش کا ٹیچر جب وہ گھر میں آتا ہے, ایک سیمسٹر کے وہ 3,000 4,000 5,000 جو ہے وہ کیا کرتا ہے, فیس وصول کرتا ہے. یہ ہمارے گریبانوں میں خود. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بچے آ رہے ہیں, امین اور مامون. حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ تعالی, دیکھیں اچھا بادشاہ بننے میں بھی لوگ آج بھی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, اچھا بادشاہ کہتے ہیں. جب انصاف والے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو آج بھی ہماری زبان سے رحمہ اللہ نکلتا ہے. یزید کے لیے کبھی رحمہ اللہ نہیں نکلے گا, ٹھیک ہے نا. حجاج بن یوسف کے لیے نہیں نکل رہا, لیکن عمر بن عبد العزیز کے لیے نکل رہا ہے رحمہ اللہ. ہارون رشید کے لیے نکل رہا ہے رحمہ اللہ. تو ہارون رشید نے دیکھا کہ بچے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہے ان کے پاؤں دھو رہے ہیں. بچہ اس کا استاد کا پاؤں دھو رہا ہے. اچھا کس طرح کا پانی ڈال رہا ہے, استاد پاؤں دھو رہا ہے, وہ پانی ڈال رہا ہے. ہارون رشید نے آ کر تھپڑ مارا اپنے بچے کو. اب وہ ذرا ان کے ساتھ جا رہے, وہ سارے کہہ رہے آج تو امام نسائی کی خیر نہیں ہے, بادشاہ کے بیٹے سے اپنے پاؤں دھلا رہے ہیں, بادشاہ کے بیٹوں سے اپنے پاؤں دھلا رہے ہیں. یہاں اگر آپ کے بچے مسجد میں صفائی کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ نے ان کو اپنے گھر کی صفائی کے لیے منتخب کر دیا ہے. یہاں کرواتے نہیں ہیں, جو بچہ کرے نہیں کرے جائے. لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
اور شکر ادا کریں کہ جن کے بچے یہاں حفظ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نمبر 1 اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اپنے قرآن کے لیے، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی انتخاب کیا اپنے گھر کے لیے۔ آپ کسی بازار میں صفائیاں نہیں کروا رہے، بلکہ کہاں اللہ کے گھر میں کر رہا ہے، اور اللہ کے گھر میں کرنے کی ایک حیثیت یہ ہے کہ جو شخص صدقے دل سے اللہ کے گھر سے ایک تنکا بھی اٹھا لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ تو جب تھپڑ مارا، اس نے کہا والد صاحب ابا جان کیا ہو گیا، کیا گستاخی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے، استاد تمہارا اپنے ہاتھ سے پاؤں دھو رہا ہے اور تم پانی ڈال رہے ہو، اب ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے استاد کے پاؤں دھو۔ امام نسائی سمجھا رہے کس کو؟ اپنے استاد، اپنے بچوں کو۔ کیا نام ہے؟ ہارون رشید رحمہ اللہ نسائی کے بارے میں۔ تو یہ اوقات استاد کی جب تک ہمارے بچوں کے ذہن میں نہیں ڈالی جائے گی، یہاں تو لشکر پہنچ جاتا ہے۔ اسکول کے استاد کی تو بالکل حیثیت نہیں ہے، قرآن والے کی تو پھر بھی حیثیت ہے، اسکول کے استاد کی تو بالکل حیثیت نہیں ہے۔ شاگرد، استاد نے ہاتھ اٹھایا تو شاگرد نے بھی اٹھا لیا۔ اب قرآن استاد کی اہمیت کیا بتاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ استاد اہمیت کیا بتا رہا ہے قرآن؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ قابل اور حابیل دونوں لڑ پڑے۔ قابل نے کہا، قابل قاف سے قابل، قاف سے قاتل، ہمیشہ یاد رہے گا آپ کو۔ قابل اور حابیل میں بھول جاتے ہیں کہ کس نے قتل کیا تھا، تو قاف سے قابل اور قاف سے قاتل۔ تو قابل نے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا حابیل کو۔ تو جب قتل کیا، اب سوال ہی اٹھا کہ اس کو دفن کہاں کروں، کہاں رکھوں، کیا کروں؟ اس کا پہلی مرتبہ قتل تھا اس کائنات میں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیواریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ نے کوے کو بھیجا، کوے کو بھیجا کہ اس کو سکھائے کہ اپنے بھائی کو کس طرح دفن کرنا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوا دوسرے کوے کو دفن کر رہا ہے اور اس کو جو ہے نا، یہ کووں کی، اللہ نے کووں کو ایک عجیب، تمام پرندوں میں سب سے زیادہ سمجھدار پرندہ ہے، اس کے دماغ کے وہ جو بھی ساخت ہے وہ بھی زیادہ ہے، وہ کوے کی سب سے زیادہ ہے۔ ان کے ہاں خوبصورت نظام ہے۔ اگر کوئی کوا کسی کا گھونسلہ برباد کر لیتا ہے، تباہ کر لیتا ہے، تو یہ دوسرے عدالت لگا کر، باقاعدہ کھیتوں میں ان کی عدالت لگتی ہے۔ یہ کووں کے بارے میں کھیتوں میں ان کی عدالت لگتی ہے۔ اگر کسی نے انڈے کھا لیے ہو تو اس کوے کے پر نکال دیتے ہیں۔ جس نے کسی کوے کے گھونسلے میں آ کر انڈے کھا لیے، اس کے پر نکال دیتے ہیں، اور جب تک وہاں جو ہے کیا نام ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ پر جب تک دوبارہ نکلیں گے تب تک اس کی یہ سزا ہے۔ یہ کووں کی عدالت میں ہے۔ گھونسلہ اگر کسی کا برباد کر لیا یا کسی کو مار دیا، اس کی سزا الگ ان کے نزدیک ہے کووں کی۔ اپنی مادہ کے ساتھ یہ ہمیشہ رہتے ہیں، 20-20 سال ان کے نکاح میں ہوتے ہیں، 20-20 سال، دوسری شادی بالکل نہیں کرتے۔ لیکن جب اس کو لگتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے حیات الحیوان میں جب اس کا مطالعہ کیا، اس کے لیے پڑھ رہا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا، تو عجیب بات سامنے آ گئی۔ حیات الحیوان میں حضرت فرماتے ہیں کہ کوا شادی نہیں کرتا دوسری، اسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن جیسے ہی فیمیل کوا وہ انڈے دے دیتی ہے اور اس پر بیٹھتی ہے اور بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، تو یہ خود جا کر اپنے اس کوا بابا جو ہے کیا نام ہے ہسبینڈ، اس کی جا کے شادی کراتی ہے، خود جاتی ہے
اس کے لیے لڑکی منتخب اس کی شادی، تاکہ وہ آئے اور اس انڈوں پر بیٹھ جائے اور اس سے آ کر بچے نکلے، یہ خود اس کی شادی کراتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کتنے ایسے کوے ہیں، کتنے ایسے مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، جوان ہیں، جن کے بچے اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیویاں ایسی ہٹ درم بنی ہوتی ہے، تو شادی کر، میں اپنے بھائیوں کو بلا لیتی ہوں، پھر دیکھنا تمہارے کیا ہے، ایسی کی تیسی کر لیتے۔ وہ بیچارہ پوری زندگی کی اولاد نہیں ہوتی ہے لیکن شادی نہیں کر سکتے ہیں، میں سچی بتا رہا ہوں۔ یہ اس لیے یہ وہ عورتیں کرتی ہے جن کے سامنے مرد کی حیثیت معلوم نہیں ہے ان کو، کہ مرد کی حیثیت کیا ہے، مرد کا مقام کیا ہے۔ قاری عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کے گاؤں میں ایک شخص تھا، بوڑھا تھا بہت زیادہ، عمر 60 سال ہوگی، ان کے تقریباً کہتے ہیں 9 بیٹیاں یا 11 بیٹیاں اس طرح تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس نے جا کر کئی جگہ اپلائی کی، لیکن کس نے کہا نہیں بھائی بابا بن گیا اب کون سا دے، انہوں نے کہا کوئی بیٹا ہو جائے تاکہ بیٹیوں کا خیال رکھے۔ ایک جگہ اس کی شادی ہو گئی، بابا جی کی شادی ہو گئی۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بزرگ شادی کر لے تو ہو جو تانے پڑتے ہیں نا، توبہ استغفار، جیسے کہ اس نے پتہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی اتنی خوبصورت گزاری کہ آپ نے ہر قسم کے اس کو سامنے رکھا۔ آپ نے اس عمر میں، جب آپ کی آخری عمر تھی، آپ نے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کی اور حضرت عائشہ کی عمر میں کتنا بڑا فرق ہے، یہ بتا دیا کہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ خدا کے بندو، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں چھوڑا، سارے مسئلے بیان کر دیے۔ آپ نے اپنی جوانی کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کر لی کہ اگر کوئی جوان اس طرح شادی ہو جاتی ہے تو اس کو تانوں سے مت مارو، اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامقصد شادی کی، بے مقصد شادیاں نہیں کیا آپ نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بندے کی شادی ہو گئی، عمر کوئی کم تھی اس لڑکی کی، بہرحال جو پہلی والی بیوی تھی اب اس کی عمر تو 50 سال ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس بندے کی پہلی بیوی، اس نے اس دوسری عورت کو جو ان کی سوتن تھی اور اس کو بیٹی کی طرح رکھا، بیٹا کچھ نہیں ہوتا۔ 1 سال ابھی پورا ہونے والا تھا کہ وہ فائرنگ ہو گئی، پورے گاؤں میں فائرنگ شروع کر، پٹھان لوگ فائرنگ، الگ سے چلو شو دے پلانکی بابا چیزیں نا پلانکی سے جزوے ہو شو، فلانے کا بیٹا ہو گیا ہے، وہ خوشی سے فائرنگ کے، اتنی فائرنگ ہوئی۔ اس لڑکی نے کہا بیٹا مل گیا، اب میں جا رہی ہوں۔ اس عورت نے جو پہلی تھی اس نے کہا نہیں تم میرا بیٹا بھی ہو، اپنی سوتن سے کہہ رہی ہے، تمہاری وجہ سے۔ اس نے خود ان بچوں، 2 بیٹے ان کے پیدا ہو گئے، پھر ان 2 بیٹوں کو پالا، اب بڑے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اپنے بچیوں کے سہارے کے لیے ایک جوان کی ضرورت ہے، یہ ان کو قدر ہے جن کے ہاں نہیں ہے، لیکن جن کے ہاں ہے ان کو کوئی قدر نہیں ہے نوجوان کی، کہ نوجوان کتنی حیثیت رکھتا ہے، ایک بہن کے لیے بھائی کتنا بڑا سہارا بنتا ہے۔ تو اس کوے کو اللہ تبارک و تعالی نے استاد بنا کر بھیجا بنی آدم کے لیے۔ آج بھی اس استاد کا تذکرہ چلتا ہے کہ کس انداز سے جو ہے انہیں تربیت کی۔ تو علم اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی، ان اللہ لم یبعثنی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث نہیں کیا معنتن ولا متعنتن، لوگوں کو لڑوانے والا، تنخو جنگجو قسم کا وہ نہیں کیا، نفرت پھیلانے والا نہیں کیا، بلکہ ولکن بعثنی معلما میسرا، بلکہ اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا، اور وہ استاد جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ علم اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دکھاؤ گے، کہیں بیٹھے ہو تو بڑی بڑی مارو۔ آج کل ہمارے خطباء حضرات کی بڑی یہ عادت ہے، میں آج ایک ایسی بات کروں گا جو کسی نے بھی نہیں کی۔ بھائی تجھے کیسے پتہ چلا؟ میں آج ایک ایسی حدیث سامنے لا کے آؤں گا جو کوئی بیان نہیں کرتا۔ ہمیشہ نیگیٹو انداز میں بیان کرتے ہیں، صرف وہ اپنے اس کے لیے کہ بھائی میرے ایگو ہارٹ نہ ہو، تو بس وہ بیان کریں گے اپنے آپ کو، میں آج ایک ایسی بات کروں گا، ایسی حدیث سناؤں گا، کوئی مولوی بیان نہیں کرتا۔ میں یقین جانے آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، جس عالم کا بیان آپ نیگیٹو سنیں، جس بندے کا بیان آپ نیگیٹو انداز میں سنیں کہ وہ علماء کی وہ کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، نیگیٹو انداز میں بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک حدیث بیان کر رہے ہو اور آج تک کسی عالم نے حدیث بیان نہیں کی ہوگی؟
مطلب آپ خود اندازہ لگائیں. میں سن رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کو, انہوں نے ایک قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی, فرمانے لگے میں مولانا مودودی صاحب سے سخت قسم کا اختلاف کرتا ہوں, اور وہ اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے تنقید کی غرض سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا حوالہ دیا اس آیت میں کہ انہوں نے بھی یہ تفسیر بیان کی ہے, اور شاہ عبدالعزیز کا بھی دیا, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ شاہ اسماعیل جو ہے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ بھی دے دیتے. یہ کیوں انہوں نے یہ کیا کہ 3 بڑے علماء کا حوالہ دے رہا ہے اور جس کا پازیٹیو انداز سے تفسیر ہے اس کا حوالہ نہیں دے رہا, یہ تو غلط بیانی ہے. یہ مولانا مودودی پر انہوں نے تنقید کی. یعنی اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ آپ انجینئر کو دیکھیں کہ وہ آپ کے سامنے جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ کس کے نیگیٹو کوئی بات ہو کسی بات میں, حالانکہ اسی بات پر یا اسی چیز پر پازیٹیو علماء کی بھی باتیں ہو سکتی ہے, لیکن وہ پازیٹیو انداز سے چونکہ بیان نہیں کرتا لہٰذا پازیٹیو چیز کو لے کے نہیں آتا. اور علم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخری حدیث سنا رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اور یہ بڑی اہم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء, جو علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ مولیوں کے ساتھ لڑے اور مولیوں کے ساتھ لوگوں کو لڑوائے. سنیں, یہ مناظرین بھی سنیں, مقررین بھی سنیں. من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء, جو شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی علماء سے لڑوائے, متنفر کرے, اور علماء کو بھی آپس میں لڑوائے. نمبر 2, او یماری بہ السفہاء, یا بے وقوفوں کے ساتھ جو ہے کیا کر لے, منازع کر لے, بے وقوفوں کو جو ہے وہ ورغلائے. اور نمبر 3, او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم, یا یہ مقصد ہو کہ لوگوں کی توجہ علماء سے ہٹ کر سب سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے, جس طرح آج کل ہے. فلانا مولوی بھی غلط, بریلی میں ایک کو اٹھا لیا اس نے, سب کہتے ہیں ہاں یہاں تو یہ تو غلط ہو گئے, دیوبندی میں ایک کو اٹھا لیا غلط, اہل حدیث میں ایک کو اٹھا لیا غلط, فلانا سب پر تنقید کر کے تاکہ سب میری طرف متوجہ ہو جائے. سن لے اس قسم کے لوگ, وہ کیا فرمایا آپ نے, ادخلہ اللہ جہنم, اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. کون؟ من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء او یماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم, اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. آج کل علم کا مقصد بعض جگہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جن کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ اس قسم کی تنقیدات کر کے اپنے آپ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے ہیں. ورنہ آپ کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب سے اختلافی بات نہیں سنیں گے, ورنہ آپ کبھی مولانا تاج جمیل صاحب کے زبان سے ایسے الفاظ علماء کے خلاف نہیں سنیں گے, ورنہ بڑے بڑے علماء ہیں آپ ان کی زبان سے کبھی علماء کے خلاف یا کسی پر اس قسم کے نیگیٹو انداز سے تنقید نہیں سنیں گے. یہ آپ للو پنجو سے سنیں گے جن کی 2 روپے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں لیصرف بہ وجوہ الناس, تاکہ لوگوں کے چہرے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے, صرف لوگوں کی توجہ کو بٹورنے کے لیے. تو اس قسم کے لوگ جو ہے وہ عزت کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. حیثیت کن لوگوں کی ہے؟ جو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا وارث ہو, اور وہ کیا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ سب سے پہلے اللہ نے احسان کیا کہ مومنوں میں نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا, قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت, اور نمبر 2 تربیت, نمبر 3 حکمت, نمبر 4 علم, کتاب کا علم. اللہ جب نے یہ 4 مقصد کے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے, اور یہی مقصد اگر ہر طالب علم کے ساتھ ہو تو ہر طالب علم ہونہار ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی صحیح